میرے گھر کے حالات کافی تنگ ہیں اور میں کافی مشکل میں اور بالکل اکیلی ہوں، اسی لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ ماں بھی چلی گئی اور بھائی بھی چلا گیا، تو یہ اکیلی اب پریشان ہے۔ میرے بابا تھے، وہ پورا گھر سنبھال رہے تھے، اب 2 منتھ ہو گئے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں وہ مکان آپ کا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے؟ رینٹ پہ رہتی ہوں، 3 منتھ ہو گئے اس کا رینٹ نہیں دیا۔ تو اب پھر کس طرح آپ نے گزارا کرنا ہے؟ میں چاہتی ہوں کوئی مجھے گھر میں ہی کام کروں۔ 3 ماہ کا آپ نے رینٹ دینا ہے، 36,000 تقریباً بنتا ہے، تو 36,000 کس طرح کریں گی آپ، کس طرح ادا کریں گی؟ میں فی الحال تو جاب کرتی ہوں، اسٹور میں جاب کرتی ہوں، لیکن اب میں وہاں سے بھی چھوڑ گئی ہوں کیونکہ جو وہاں کے مالک ہیں اور وہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ لائٹ میڈیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ بہن موجود ہے، ان کی کیا پریشانی ہے، کیا معاملات ہیں، کس کی وجہ سے ان کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بہن؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بہن، کیا مجبوری بنی، کس وجہ سے آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا؟ میرے گھر کے حالات کافی تنگ ہیں اور میں کافی مشکل میں اور بالکل اکیلی ہوں، اسی لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اکیلی ہیں، کوئی گھر میں نہیں ہے، ماں باپ بہن بھائی وغیرہ؟ نہیں، سب کی مطلب ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بھائی اور ماما کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پاپا کی 2 منتھ ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماما بھائی کی کس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایکسیڈنٹ میں کس طرح، کیا کہاں گئے ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، کوئی کیا واقعہ ہے؟ مطلب وہ بازار گئے ہوئے تھے تو وہاں سے آ رہے تھے، اس ٹائم ان کو مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ماما کی تو ڈیتھ اسی ٹائم ہو گئی تھی اور جو بھائی تھے ان کو تو ہاسپٹل لے گئے تھے، ان کی ڈیتھ 25 دنوں بعد ہوئی تھی۔ دیکھیں ناظرین، جب ماں چلی جائے دنیا سے، بھائی چلا جائے، بھائی بہن کے لیے سہارا ہوتا ہے، تو دیکھیں بہن کس طرح بے یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ بھائی تو بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماں بھی چلی گئی اور بھائی بھی چلا گیا، تو یہ اکیلی اب پریشان ہے، اس وجہ سے یہ آئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کس طرح گھر کا نظام چلاتی رہی؟ میرے بابا تھے، وہ پورا گھر سنبھال رہے تھے، اب 2 منتھ ہو گئے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دیکھیں ناظرین، کتنی دکھ بھری کہانی ہے کہ بابا اکیلے تھے اور وہ نظام چلا رہے تھے گھر کا۔ شان ہے کہ کیمرے کے سامنے ان کو آنا پڑا۔ ابھی جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں وہ مکان آپ کا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے؟ رینٹ پہ رہتی ہوں، 3 منتھ ہو گئے اس کا رینٹ نہیں دیا۔ 3 منتھ ہو گئے، گھر کا رینٹ بھی نہیں دے پا رہی، کتنی مجبور، کتنی پریشانی میں یہ آئی ہیں۔ تو 1 منتھ کا رینٹ کتنا ہے؟ 12,000۔ 12,000 1 ماہ کا رینٹ ہے، 3 ماہ کا آپ نے رینٹ دینا ہے، 36,000 تقریباً بنتا ہے۔ تو 36,000 کس طرح کریں گی آپ، کس طرح ادا کریں گی؟ میں فی الحال تو جاب کرتی ہوں، 15,000 وہاں پہ سیلری ہے میری، اسٹور میں جاب کرتی ہوں، لیکن اب میں وہاں سے بھی چھوڑ گئی ہوں کیونکہ جو وہاں کے مالک ہیں اور وہاں پہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کی نظریں اچھی نہیں ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، ایک تو ہم اکیلی لڑکی کو باہر نکلنے نہیں دیتے، اگر باہر نکل آئی اپنی سپورٹ کے لیے ہم کچھ تعاون نہیں کرتے۔ جب وہ باہر اپنی سپورٹ کے لیے خود نکلی، اپنی جاب کرنے لگی، تو دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے کہ کتنی گندی نظر سے ایک عورت کو دیکھتا ہے۔ نہ وہ جاب کر سکتی ہے، مجبور ہے تو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوری دیکھ کے اس کو غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے، کس طرح کی ایک بہن، ایک بیٹی جو ہے جاب نہیں کر سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ آفس میں چلے جائیں، آفس کے واقعات اس طرح کے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جاب عورت نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو یہ اب وہاں سے بھی چھٹی کر دی، انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ غلط ڈیمانڈ تھی۔ تو اب پھر کس طرح آپ نے گزارا کرنا ہے؟ میں چاہتی ہوں کوئی مجھے نا مطلب گھر میں ہی کام کروں۔ گھر میں کس طرح کام کرا دے؟ آپ کیا کام کر سکتی ہیں؟ میں سلائی بھی کر لیتی ہوں اور میں پارلر کا کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سلائی بھی کر لیتی ہیں اور پارلر کا کام سیکھیں گی، تو وہ کس طرح سیکھیں؟ وہ تو ایزیلی سکھا دیتے ہیں۔ نہیں ایزیلی نہیں نا، وہ پیسے مانگتے ہیں۔ اچھا، وہ کام سکھانے کے پیسے لیتے ہیں؟ ہاں جی، 60,000 روپے لے رہے ہیں وہ۔ 60,000 روپیہ سکھانے کے فیس لے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھائی ہمارا دیکھنے والا آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کا بیوٹی پارلر کے لیے فیس دے دیتا ہے اور رینٹ جو ہے آپ کا 3 ماہ کا وہ کلیئر کرا دیتا ہے، تو آپ اس بھائی کو کیا دعائیں دیں گی؟ میں یہی دعا دوں گی کہ اللہ پاک اس کی مشکلیں آسان کرے اور اسے اور ترقی دے اور ہمیشہ خوش رکھے۔
آمین ثم آمین۔ دیکھیں ناظرین، مجبور بہن کیمرے کے سامنے آئی، پریشانی کے عالم میں یہ کیمرے کے سامنے آئی، ہمیں جو ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ اپنی پریشانی سے نکلیں، مالک مکان کا رینٹ دیکھ سکیں۔ مالک مکان آپ کو آ کے تنگ نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کافی زیادہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے رینٹ دو یا تو پھر میرا گھر خالی کرو۔ دیکھیں ناظرین، رینٹ بھی نہیں دے پا رہی، پریشانی کی وجہ سے وہ مالک مکان آتا ہے وہ بھی غصے ہوتا ہے، کبھی کیا باتیں سنا جاتا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے 3 ماہ ہو گئے نہیں دے پا رہی، تو ظاہری بات ہے اس نے کتنا برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم مل جل کے ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ایک دفعہ اپنی پریشانی سے نکلیں اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور یہ اپنا بیوٹی پارلر کا جس طرح 4 یہ کام کریں، تو اس سے ہمیں جتنی دعائیں دے گی وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہیں۔ جب ایک مجبور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اپنے فیوچر کے لیے کھڑی ہوں گی تو سوچیں کہ جب اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی، آپ جو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے ان کا، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں اس امید سے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ نگہبان۔